بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ہر ایک کو جانا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، سبھی نے موت کو گلے لگانا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اسے پکارتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور جسم کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری زبان کہاں گئی؟ آج کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے کہاں گئے؟ آج تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تو نے تنگ دستی سے بچنے کے لیے جو مال و دولت جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو تنہائی سے بچنے کے لیے جو کچھ تیار کرتا رہا وہ سب کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے تو نے یہ لمبا سفر پہلے کبھی طے نہ کیا ہوگا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی اس سے نہیں ملا ہوگا۔ آج تو ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ پر داخل نہیں کیا ہوگا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیرے لیے یہ خوش بختی ہے، اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیرے لیے بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر جا رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کے اوپر گناہ کرتا تھا، آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کے اہل و عیال اسے چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا، اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو جنت کے اعلیٰ مقام کی طرف بھیجا جائے گا یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اے پیارے بہن بھائیو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کب موت آ جائے۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اعمال صالحات کرنا ہے۔ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارو۔ دوستو، افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ابھی بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دین و دنیا بہتر فرما۔ پیارے دوستو، نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔